السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ اسرائیل کے ایران پر حملے بدستور جاری ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے صوبہ اصفہان میں واقع جوہری تنصیبات پر اور تبریز ایئرپورٹ پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں۔ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کا یہ کہنا ہے کہ ناطنز میں زیر زمین یورینیم افزودگی کے مرکز پر اسرائیلی فضائی حملوں سے زیادہ تر نقصان سطح زمین پر ہوا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے آج صبح ایران میں درجنوں مقامات پر فضائی حملے کیے۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کرتے ہوئے جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ کہا گیا 100 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی سمیت متعدد فوجی کمانڈرز اور 6 جوہری سائنسدان اور عام شہری وہ شہید ہو گئے۔ ایرانی جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی ان حملوں میں شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران کے رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچے بھی شامل تھے، جبکہ کئی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک حملوں کا خدشہ ہونے کے سبب اس وقت اسرائیل میں بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے اسرائیل کی طرف 100 ڈرونز کے ساتھ وہ حملہ کیا تھا، جن کے متعلق اسرائیل کی جو فورسز ہیں IDF، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کیا ہے اور ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ اسرائیلی فوجی عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے پاس چند دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے اور اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ اسرائیل کی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ حملے میں ایران کے جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف وہ شامل تھے اور ایران کے ساتھ یہ جو جنگ ہے وہ 2 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ دوسری طرف ایران کی افواج کے ترجمان کا اس سارے معاملے پر یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران ان حملوں کے بعد بھرپور جواب دے گا اور اب دشمن ایران کے جواب کا انتظار کرے۔ ایرانی پارلیمان میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے نمائندے ابراہیم رضائی نے اسرائیل کو ایران کے جوابی حملے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تل ابیب کی کارروائیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بھی خبردار کیا ہے کہ اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے لیے ایک تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ اسے سزا ضرور ملے گی۔ ایران میں اسرائیلی حملوں کے بعد اعلیٰ عسکری قیادت میں بھی اہم تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے میجر جنرل عبد الرحیم موسوی کو ایرانی مسلح افواج کا اب نیا چیف آف سٹاف مقرر کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپریشن ہے وہ اتنے دنوں تک جاری رہے گا جتنے دن اس خطرے کو دور کرنے میں لگیں گے۔ اسرائیل نے ایران کے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا ہے جو ایرانی ایٹمی بم پر کام کر رہے تھے۔ اسرائیل نے اپنی بقا کی خاطر ایرانی خطرے کو ختم کرنے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن وہ شروع کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے لیے ممکنہ تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے فوری طور پر معاہدے پر عمل نہ کیا تو جسے کبھی ایرانی سلطنت کہا جاتا تھا سب ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے ایران کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ان کی توقعات اور معلومات یا اندازوں سے جو کچھ ہونے والا ہوگا وہ کہیں زیادہ تباہ کن ہوگا۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ IAEA نے یہ بھی کہا ہے کہ جوہری سائٹس پر تابکاری کی سطح میں کسی قسم کے اضافے کا مشاہدہ نہیں کیا گیا اور حملے میں ایٹمی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ پاکستان کا اس سارے معاملے پر یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت قابل مذمت ہے اور پاکستان اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ایک بیان میں کہا کہ ایران پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے ایران پر اسرائیل کے حملے کے خلاف مذمتی قراردادیں بھی منظور کی ہیں اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا جو عزم ہے وہ بھی ظاہر کیا ہے۔ دنیا کا ریاکشن بھی
اس معاملے پر آ رہا ہے۔ روس نے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے اور اسے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہوگا۔ چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ایران کے خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیلی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشیدگی میں اضافے کو خطے میں یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا، جبکہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ فرانس اسرائیل کا دفاع کرتا ہے اور ایران کے جوہری پروگرام کی مذمت کرتا ہے۔ اب اسرائیلی حملے کے بعد ایران، عراق، شام اور اردن کی فضائی حدود بند ہیں اور ہوائی اڈوں پر فضائی آپریشنز معطل کر دیے گئے ہیں، جبکہ دنیا کی بڑی ایئر لائنز نے اسرائیلی حملے کے بعد مشرق وسطیٰ کے لیے پروازوں کو وہ روکتے ہوئے یہ یا تو منسوخ کر دی ہیں یا مؤخر کر دی ہیں۔ CNN کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے قطر ایئر ویز، دبئی کی ایمریٹس ایئر لائن، ایئر انڈیا اور جرمنی کی جو مشرق وسطیٰ کے لیے جو تمام پروازیں تھیں وہ منسوخ یا ملتوی کر دی گئی ہیں۔ اب یہ جو ایئر سپیس کی بندش ہے، ایرانی ایئر سپیس کی بندش، اس کے باعث PIA نے گلف ممالک سمیت ٹورانٹو اور پیرس جانے والی پروازوں کا جو فلائٹ پلان ہے وہ بھی تبدیل کیا ہے۔ پاکستان کے دیگر فضائی راستے البتہ مکمل طور پر وہ فعال ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، یہ کانفلکٹ وہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے اور آگے وہ صورتحال کس قدر سنجیدہ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں اقوام متحدہ میں سینئر سفارتکار منیر اکرم صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ منیر اکرم صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، یہ آپ کو جو ایسکیلیشن ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ بات، بیانات اور دھمکیوں سے ایک فل سکیل حملے کی طرف وہ چلی گئی، آپ کو اس حالیہ اسرائیلی حملے کا جو موٹیو ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ جی، اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلی چیز تو اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی کوئی سمجھوتا ہو جائے یہ نیوکلیئر ایشو کے اوپر، جو ان کی مذاکرات جاری تھے ان کو میرے خیال میں سبٹاج انہوں نے کیا ہے اور یہ حملے کے وجہ سے۔ دوسری چیز، نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ خطے میں امن ہو، کیونکہ جب بھی یہ جنگ جو غزہ میں جاری ہے، جو باقی خطے میں لیبنان، سیریا میں، یمن کے ساتھ جو جنگ جاری ہے، جیسے یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو نیتن یاہو صاحب کی پولیٹیکل فیوچر بھی ختم ہوگا۔ یہ ان کے خلاف اندرونی کافی لیگل اور پولیٹیکل اپوزیشن ہے، تو اس وجہ سے ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں ہے کہ یہ جنگ جب تک جاری رہے گی تو ان کی پوزیشن حافظ ہے۔ تو اس میرے خیال میں یہ دو وجہ ہیں which have motivated this attack۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ خطرہ منیر اکرم صاحب کہیں نہ کہیں پہلے موجود تھا کہ معاملات غزہ سے بڑھ کر دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں وہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے پہلے بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان کچھ ایپیسوڈز دیکھی ہیں، کچھ جھڑپیں دیکھی ہیں، آپ کے خیال میں یہ اسی طرح سے ہے یا پھر یہ جو ایسکیلیشن ہے یہ آپ کو غیر معمولی نظر آتی ہے؟ جی، میرے خیال میں اسرائیل اور جو پرائم منسٹر نیتن یاہو اور ان کے لوگ ہیں وہ انکریج ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کافی کمزور ہو گیا ہے۔ یہ سب جو پچھلے سال غزہ، لیبنان، سیریا میں جو واقع ہوئے ہیں اور جو بھی ریزسٹنس فرنٹ تھا اس کو انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران اب بہت کمزور پوزیشن میں ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ حملہ کرنے کی جرت رکھی ہے۔ اور ان کی الٹیمیٹ پوزیشن یہی ہے کہ جی ان کی نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا جائے۔ شاید ان کا یہ بھی خیال ہو کہ زیادہ ہم ایران کو اگر بہت نقصان پہنچایا تو شاید ان کی اندرونی کچھ حالات بدل جائیں،
یہ شاید ان کی کیلکولیشن ہو، پر یہ سب فیکٹرز ہیں اسرائیل کی یہ ڈیسیشن اٹیک کرنے میں. بٹ اٹس اے ڈینجرس گیمبل. یہ جنگ پھیل سکتی ہے اور اس کے امکان بہت بڑے ہو سکتے ہیں پھوتے میں. اچھا منیر اکرم صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بھی خاصا متحرک رہا آپ کے دور میں بھی اسرائیل کے خلاف جو قراردادیں یا جو سفارتکاری وہاں پر ہوتی رہی، مسلم ممالک خلاف ہیں، دنیا خلاف ہے، یورپی ممالک خلاف ہے جو کچھ وہ غزہ میں کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل پریشر میں نہیں آیا اور اس نے وہی کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں سب میں بڑی جو وجہ ہے وہ ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ ہے اور اس کی حمایت ہے. یہ جنگ کے باوجود کہ اسرائیل نے جو کچھ زیادتی کیے ہیں غزہ میں، اس کے باوجود امریکہ کی اس کو حمایت قائم رہی ہے. انہوں نے ویٹو استعمال کیا ہے اور جو ہتھیار ان کو دینے تھے وہ بھی دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے اسرائیل اور جو ان کے پرائم منسٹر ہیں ان کو ایک سینس آف امپیونٹی ہے کہ ہمارے خلاف کچھ نہیں ہو سکے گا جب تک امریکہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ امپیونٹی کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کی اگریشنز کی ہیں پورے خطے میں، غزہ میں، لیبنان میں، سیریا میں، یمن میں، اب اور ایران کے ساتھ. تو یہ جب تک ان کو یہ ظاہر ہوگا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی اگریسو پوزیشنز وہ لیں گے. ہم نے پاکستان جو ہماری جو خیالات اس وقت ہونی چاہیے، پہلی چیز تو ہماری خود کی حفاظت کو ہم نے سوچنا ہے. فوگ آف وار میں ہندوستان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو ہم نے ایک ہائی الرٹ پہ رہنا ہے. ہندوستان نے بھی کہا ہے کہ ہم نے پوز کیا ہے، تو پتہ نہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ان حالات میں. تو ہم نے ہائی الرٹ پہ رہنا ہے. دوسری چیز کہ ہم نے ایران کی حمایت کرنی ہے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو کچھ اور ان کو مدد کی ضرورت ہے ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ چارٹر کے تحت ان کے خلاف یہ اگریشن ہوا ہے جس طرح سے پاکستان کے خلاف ہندوستان نے اگریشن کیا تھا. تو ہم نے ان کی حمایت کرنی ہے. اور میرے خیال میں تیسرا جو پہلو ہے، ہم نے پوری اسلامی دنیا کی ایک یونائٹڈ پوزیشن بنانی ہے جس میں عرب ممالکوں کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف پوزیشن لیں اور ایران کی حمایت کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ یہ جنگ پھیلے نا. اب ایران نے بھی تھریٹ کیا ہے کہ جو امریکن بیسز ہیں ان کو حملہ کر سکتا ہے ان پہ، وہ خلیج میں ہیں. تو ہم نے تو یہ اوائڈ کرنا ہے کہ یہ جنگ پھیلے نا، اس لیے پوری اسلامی دنیا کی ایک یونائٹڈ پوزیشن بنانی بہت ضروری وقت. لیکن اس پہ منیر اکرم صاحب ایک چیز کی آپ سے ضرور وضاحت چاہوں گا، وہ یہ کہ 6 اور 7 مئی کی رات کو جو کچھ ہوا، جس طرح سے ایک انڈو اسرائیل نیکسس اور ایک پیٹرن جو ہے وہ نظر آتا ہے، دونوں ملکوں کا بیانیہ ایک ہے، طریقہ واردات جو ہے وہ ایک ہے. اس انڈو اسرائیل نیکسس کا اور ایران ظاہری بات ہے ایران پر اس طرح کی کارروائی اسرائیل کا کرنا، آپ کے خیال میں خطے میں اور خاص طور پر پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ جو اسرائیل اور ہندوستان کا جو نیکسس ہے یہ کافی عرصے سے جاری ہے. اس کو ہم نے پوری طرح سے ایکسپوز کرنا ہے، اور جو ہمارے عرب برادری، جو ہمارے برادر ملک ہیں، جو ان سب کو سمجھانا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ آپ کے خود کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کی اسٹریٹجک آبجیکٹیو یہی ہے کہ اس خطے میں اسرائیل اور ہندوستان کی ڈومینیشن ہو.
مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی ڈومینیشن، ساؤتھ ایشیا اور اس کے نیبرہڈ میں ہندوستان کی ڈومینیشن ہو. تو یہ اسٹریٹجکلی ہم نے عرب جو ممالک ہیں، ہمارے جو OIC میں جو ہمارے برادران ہیں، ان سب کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کس طرح سے اسرائیل ہندوستان کی مدد کر رہا ہے، اور جو کچھ ہندوستان دے رہا ہے، ہندوستان بھی آرم سپلائی کر رہا ہے اسرائیل کو، ان کی کولیبریشن ہے، اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے، ڈیٹیل میں ایکسپوز کرنا ہے، کیونکہ یہ نیکسس ہمارے خلاف ہے اور جو عرب ممالک ہیں ان کے خلاف بھی ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق مستقل مندوب پاکستان کے اقوام متحدہ میں، اور بات کر رہے تھے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو اس وقت تنازع ہے، یہ صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے. پروگرام میں ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ایران اور اسرائیل تنازع، اور یہ تنازع کیا رخ اختیار کر سکتا ہے، کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے خطے پر، اس پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. خورشید قصوری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خورشید قصوری صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، آپ کو یہ کانفلکٹ کس جگہ کہاں جاتا ہوا لگ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تنازع جو ہے وہ مزید پھیل سکتا ہے، یا صورتحال زیادہ عرصہ ایسے چل سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ نیچر آف کانفلکٹ ایسی ہے کہ کنٹین تو تبھی ہو سکتا ہے اگر کوئی امریکہ اب رول پلے کرے. اب عجیب و غریب سچویشن یہ ہے کہ اب یہی کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کی اور ان کی ایران کی بات چیت ہو رہی ہے اور نیوکلیئر پروگرام، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم کی مخالفت کے باوجود یہ بات چیت شروع کی تھی. اور کئی رپورٹس ایسی بھی آ رہی تھیں کہ کئی دفعہ آتی تھیں کہ اچھی طریقے چل رہی ہیں بات چیت جو ہے. یہ ٹھیک ہے، آخری میٹنگ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پروگرس وہ نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ وہ یورینیم انریچمنٹ کو بند کر دیں گے تو وہ ایران اس کے لیے ریڈی نہیں تھا. اٹ واز کوائٹ کلیئر. شاید ان کے دماغ میں یہ ہو کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو کہ بڑی کوئی مائنر قسم کی انریچمنٹ اجازت دے دی جائے انڈر ویری اسٹرانگ سیف گارڈز. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی بات سے ایسے لگا کہ پروگرس وہ نہیں ہو رہی جیسے پہلے انڈیکیشن مل رہی تھی. تو دو تین وجوہات پہ اس کا پورا فائدہ اٹھایا پرائم منسٹر نیتن یاہو نے. وہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے وہ جنگ غزہ میں بھی لمبی کیے جا رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کا پبلک اوپینین کو مد نظر رکھتے ہوئے نیتن یاہو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ کھل کے میری مخالفت نہیں کرے گا. تو ایک تو یہ تھا کہ IAEA کا جب میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے جب کہا کہ ایران از ناٹ لیونگ اپ ٹو اٹس کمٹمنٹ، تو اس کا مطلب یہ انہوں نے لیا کہ ایران جو ہے وہ ریس کر رہا ہے ٹوارڈز نیوکلیئر ویپنز. اگر وہ ریس کر رہا ہو تو حیرانی کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو بہت تھریٹس آ رہی ہیں، اور جس طرح ان کے جتنے علاقے میں ایلائز ہے، جن کو پروکسیز بھی کہا جاتا ہے، ایلائز کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، حزب اللہ ان لیبنان، اینڈ آلسو جو سیریا، عراق، اور اس طرح جو شام اور یہ پیلسٹائن کے اندر خود حماس جو ہے، تو لگ یہ رہا تھا کہ ایران کو آہستہ آہستہ بے دست و پا کیا جا رہا ہے. تو وہ ایران اس سچویشن میں تو ایکسپٹ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نیوکلیئر پروگرام ان کے لیکن اس میں خورشید قصوری صاحب، اسرائیل کو روکنا کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت عالمی برادری کے لیے، کیونکہ اسی طرح کا بیانیہ، اسی طرح کا رویہ جو ہے وہ بھارت کا بھی ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال رہی اس میں انڈو اسرائیل نیکسس کا بھی جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. تو اس کو آپ اس طرح کے رویوں کو، اس طرح کے بیانیوں کو روکنا کتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک انڈیا والا معاملہ ہے نا، بدنصیبی سے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ایک دنیا کی امیدیں تھیں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، جب
لیگ آف نیشنز بنی ہے کہ جی کچھ امن ہوگا, رول بیسڈ آرڈر ہوگا, وہ فیل ہو گیا جب ایبسینیا پہ اٹیک کیا اٹلی نے اور دیگر معاملات کیے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بنا, تو یہ امید تھی کہ اس سے سیکھا جائے گا, رولز بیسڈ آرڈر آئے گا. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ساری پاور سیکورٹی کونسل کو چلی گئی. تو جو انٹرنیشنل موریلٹی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے جنرل اسمبلی میں, لیکن طاقت دے دی گئی ساری in important matters bearing on law and order, law and on security, وہ دے دی گئی سیکورٹی کونسل کو. اور وہاں ایک اگر پرماننٹ ممبرز میں ویٹو کر دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ امیدوں پہ تو آہستہ آہستہ پانی پھرتا گیا, اور اب کہانی یہ بن گئی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اگر ہندوستان یہ کر سکتا, الحمدللہ وہ نہیں کر سکا. حالانکہ اگزامپل وہ اسرائیل کا ہی دیا کرتے تھے ان کے اندر ملک میں, کہ اگر اسرائیل کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. پہلی بات تو ہے کہ وہ اسرائیل نہیں ہے اور ہم فلسطین نہیں ہیں, نمبر 1. نمبر 2, وی آر اے نیوکلیئر پاور. تو اس لیے اس کا ایک نتیجہ مجھے اب یہ نکل رہا ہے کہ دنیا اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ نیوکلیئر ویپنز رکھنا بڑا ضروری ہے, اور ایسے ملک جو کہ ایکوائر بھی کر سکتے ہیں, جن پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, جیسے کوریا ہے, جاپان ہے, جرمنی ہے, وہاں بھی ایسی آوازیں آہستہ آہستہ اٹھنی شروع ہوں گی کہ بھئی ہم کیوں اپنے پہ پابندی لگائے رکھیں. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو نان پرولیفریشن ریجیم بڑی ایفرٹ سے آئی تھی وہ ختم ہو جائے گی, اس کو بڑا دھکا لگے گا, کیونکہ پھر تو یہی ہو گیا کہ اگر ملک آپ کو لگتا ہے وہ ہاروں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ جو ساری ایکسرسائز تھی, اس کا ایک مقصد ابھی یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا تھا کہ وہ پریشر اس کے اوپر آئے اور وہ جوہری معاہدے کی طرف جو ہے وہ چلا جائے یا اس ڈیل کو ایکسیپٹ کر لے. آپ کے خیال میں کیا ایسا ہو سکے گا؟ اگر تو یہ مقصد تھا تو جس قسم کی کلنگ ہوئی ہے نا, ٹارگیٹڈ کلنگ, ایک تو مجھے حیرانی ہے, ایران پہ حیرانی ہے کہ بھئی یہ تو کلیئر ہو رہا تھا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں. اب کچھ ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم تو توقع نہیں کر رہے. توقع کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس نے نیو یارک ٹائم نے سٹوری چھاپ دی تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نان اسینشل پرسنل کو کہا تھا کہ واپس امریکنز جو ہے واپس نکل جائیں سارے ایریا سے. تو ہر بندے کو نظر آ رہا تھا کہ حملے کا وقت قریب آ رہا ہے. تو اس لیے اس نے ان کے جو ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ, ان کے وہ جو ہے ریپبلکن گارڈ, اسلامک ریپبلکن گارڈ, پھر ریولوشنری گارڈ جی ہے, چیف آف جنرل اسٹاف جنرل باکری. تو بڑی حیرانی کی یہ بات ہے کہ یہ کیسے اتنی آسانی سے ان کو دسترس حاصل ہوئی, اتنی زبردست انٹیلیجنس تھی. اور یہ اسرائیل کی, اور یہ کہ یہ ٹوٹل فیلئر تھا ایران کی انٹیلیجنس کا کہ وہ اپنے ٹاپ آفیسرز کو نہیں بچا سکے. دے شوڈ ہیو بین انڈر گراؤنڈ. اب میری تو عقل میں یہ بھی نہیں آ رہا. تو جس طرح وہ اس کا ایک شاک افیکٹ ہوگا ایران میں, جس کے نتیجے میں سر دست ایران کو کچھ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ٹاپ آپ بندے مار دیں اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور وہ سمجھے کہ جی آپ نے پریشر بڑھا لیا ہے. تو یہ راؤنڈ تو ابھی ہوگا, اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ نقصان کیا کر سکتا ہے ایران. اگر تو انہوں نے زیادہ تر تھرو دا سو کالڈ آئرن ڈوم روک لی ان کی میزائلز اور ان کے جو بھی پروجیکٹائلز یا ان کی ڈائریکشن میں پھینکیں گے, تو پھر ان کا اور مزید کانفیڈنس بڑھ جائے گا. لیکن آئی کانٹ پریڈکٹ ناؤ. ایک چیز کلیئر ہے کہ رشیا اور چائنا کے بھی انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو چاہے کر دے, کیونکہ اٹ ول بی ریگارڈڈ ایز امریکاز وکٹری. تو کیونکہ ان کے انٹرسٹ اتنے ملے ہوئے وہاں پر آپ کو صورتحال جو ہے وہ مختلف رہ گئی. کو لگتا ہے یہ جو گیون دا سینیریو اور یہ آئیڈیالوجی جو کہ اسرائیل اور انڈیا کی ہے, پاکستان کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو بی آن ہز گارڈ. الحمدللہ ہماری ڈیفنس فورسز, ہماری جو آرمی ہے, ایئر فورس, انہوں نے پروو کیا بھی ریسنٹلی. They are on their guard, they are ever ready, they are battle hardened. تو وہ تو میرا خیال ہے ہم لوگ رہیں گے, لیکن
ہمیں ڈپلومیٹکلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آہستہ آہستہ اگر اسرائیل کو یہ اجازت مل گئی تو دوسرے ملکوں کی باری بھی آ سکتی ہے اس ایریا میں. پہلے سب سے بڑا یہ جو عرب گلف سٹیٹس ہیں ان کے لیے ایران بہت بڑی تھریٹ تھی. یہ سمجھتے تھے کہ ایران ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے, لیکن اب تو اسرائیل ول ایمرج ایز اے تھریٹ. اگر اس کو روکا نہیں جاتا دنیا میں, یورپ میں تو آلریڈی کچھ ملکوں نے اب ریئیکٹ کرنا شروع کیا ہے, تو وی شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس. اور یہ جو بڑے ملک ہیں اسلامی دنیا کے, انڈونیزیا, پاکستان, ترکی, اور یہ جو 3 امپورٹنٹ گلف سٹیٹس ہیں, ان کو اپنی ڈپلومیٹک لیوریجنگ بھی کرنی چاہیے اور اکٹھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, چاہے وہ OIC کے پلیٹ فارم سے کریں یا کسی اور پلیٹ فارم سے. I am not at all advocating another group. I am saying کہ یہ مسلم کنٹریز جو امپورٹنٹ ہیں, چاہے وہ گلف کی ہیں یا گلف سے باہر ہیں, جن کے تعلقات امریکہ سے اچھے رہے ہیں, ویسٹ سے اچھے ہیں, they should play an important and a proactive diplomatic role. ان کا آپ کو لگتا ہے کردار ہو سکتا ہے. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی پروگرام ایک بریک شامل کریں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایران اسرائیل تنازع کے بعد پاکستان نے ایران میں زیارت پر جانے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے. دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستانی زائرین سفر کرنے میں محتاط رہیں. ایران میں تقریباً 5000 پاکستانی زائرین ہیں. حکام دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر زائرین ہمارے سفارتی مشن سے رابطہ نہیں کرتے. تہران میں پاکستانی سفارت خانہ پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے دستیاب ہے اور وطن واپسی کی سہولت بھی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. ایران پر رات گئے اسرائیلی حملوں کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایران میں موجود پاکستانی زائرین اور شہریوں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو بھی فعال کر دیا گیا ہے اور صورتحال معمول پر آنے تک دفتر خارجہ اور ایران میں پاکستانی سفارت خانہ الرٹ رہے گا. اب یہ جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ملٹری لحاظ سے آخر کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایسی جارحیت بھی کی جاتی ہے, اس طرح سے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا, اور یہ جو اتنی بڑی کارروائی اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی ایک اپنے ملک سے دور, وہ کس طرح سے جو ہے وہ کی گئی, اور ایران کا ممکنہ ریسپانس جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جن پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. ان سے اس پر بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر مسعود صاحب سب سے پہلے تو یہ جو معاملہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس ریجن کے اوپر, ہمارے ہمسائے ملک میں یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ پاکستان پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے یہ معاملہ؟ میرے خیال میں پہلے جو ہم دیکھ لیں کہ جس طریقے سے خطے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, 2 دن پہلے ایرانین ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ جی اگر ہم پہ سٹرائکس ہوتی ہیں تو ہم امریکن انٹرسٹ کو سٹرائک کریں گے. جب امریکن انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ بیسس ہیں, تو ان کے بیسس جارڈن میں ہے, سعودی عرب میں ہے, قطر میں ہے. قطر میں فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے سینٹ کام کا, بحرین میں 5th فلیٹ ہے, اچھا سیریا میں ہے, عراق میں ہے, تو ہر عمان میں ہے, تو ان کی بڑی پریزنس وہاں پہ ہے. تو اگر دیکھیں کہ اب جس طریقے سے ہم نے ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی, جارڈن کے اوپر سے جب ان کے ایرانین ڈرونز گئے ہیں تو انہوں نے اس کو کچھ کو انہوں نے وہاں سے گرائے ہوئے ہیں کہ ہماری سوورنٹی کی وائلیشن ہوئی ہے. سو ایک وہ ڈیولپمنٹ ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب جو لائٹلی ریسپانس یا ری پوسٹ لانچ کرے گا ایران وہ کہاں پہ جاتا ہے, کیا وہ کنسنٹریٹ کرے گا اسرائیل کے اندر, اسرائیل کی نیوکلیئر فیسلٹیز کی بات ہو رہی, کیا ان کو ٹارگٹ کرنے جائے گا. ان کے پاس شہاب 3 ہے, میزائل ہے جو میکسیمم رینج ہے, خرم شہر ہے جو میزائل سے, ایران کے پاس اتنے بہت سارے میزائل ہیں جو میکسیمم اسرائیل کے اندر جا سکتے ہیں. پھر ایئر بیسس پہ سٹرائک کر سکتا ہے, اور اس کے بعد پرشین گلف میں اسٹریٹ آف ہارمز میں ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ میرا خیال میں جو امریکن انٹرسٹ پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جو نیشنل سیکیورٹی کے کونسل کا اجلاس جو آئی رات کو ان کے امریکہ کے صوبہ کے مطابق ہوگا, اس کے کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں, کیا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران کا لائکلی ریسپانس ہے وہ امریکہ کے خلاف ہوتا ہے یا نہیں. لیکن یہ جو اسرائیل نے جس طرح سے کارروائی کی ہے, جس قدر
مضبوط انٹیلیجنس ایران کے اندر نظر آتی ہے کہ جو ہائی کمانڈ ہے ایران کی اس کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو میڈیا بھی اس حوالے سے بات کر رہا تھا, امریکہ نے اپنے شہریوں کو خبردار کر دیا تھا. اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ باوجود وارننگز کے اسرائیل پریسیجن کے ساتھ ان ٹارگٹس کو اتنی دور نشانہ بناتا ہے؟ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے پینیٹریشن جو موساد کی ہے بہت فینامنل ہے ایران کے اندر, اور پاسٹ میں ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں. آپ دیکھیں کہ محسن فخری زادہ کو ایک ریموٹ کنٹرول جو روبوٹس کے ذریعے اسیسینیٹ کیا گیا تھا, تو وہ اب دیکھیں اٹ واز کلاسک ایگزامپل تھی. آپ پیجر اٹیکس دیکھ لیں جو لبنان میں ہوئے تھے حزب اللہ کے اگینسٹ, تو ایران کے اندر بہت سارے سائنٹسٹ اسی طریقے سے مارے گئے تھے. اسماعیل ہانیہ کی ہمارے پاس مثال موجود ہے. سو دیئر میرے خیال میں ایرانی انٹیلیجنس کی فیلئر ہوئی ہے, اور ریئل ٹائم انٹیلیجنس کون پرووائڈ کرا تھا اسرائیل کو. سو میرے خیال میں جتنا مجھے تو لگتا ہے کہ انڈین انفلوئنس تھا ایران کے اندر, اور جس طرح کے چابہار کے اندر تھا, کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے طور پہ بھی لوگ بھی انوالو تھے اور مختلف ایکٹیویٹیز میں بھی تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے انہوں نے مدد کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو قطر میں بہت سارے نیول جو انڈین آفیسرز پکڑے گئے تھے, 8 آفیسر 7 آفیسرز 1 سیلر تھا, they were spying for اسرائیل. قطر کے سب میرین پروجیکٹ کو انفارمیشن لیک کر رہے تھے. تو اس طرح کے واقعات ہیں. میرے خیال میں ایران کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر سے کون اس طرح انفارمیشن دے رہا ہے, اور جس طریقے سے ابھی فوٹیجز بھی آئی ہیں کہ جس طرح لوگ اندر گئے ہیں. تو میرے خیال میں ایرانی انٹیلیجنس کی اپنی بھی فیلئر ہے, لیکن موساد نے اس پہ آ کے اس انٹیلیجنس اس میں فیل کیا. اور یہ جو انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی جو کوپریشن ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک ایپیسوڈ تھی, وہاں پر بھی اسرائیلی ٹیکنالوجی ڈرونز کا استعمال کیا گیا. اس کو آپ کتنا بڑا تھریٹ یا چیلنج دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس بہت پرانا ہے, اور اس کے ہم نے 1986 میں انہوں نے اس وقت پہ کوشش کی تھی جب پاکستان اپنا نیوکلیر ڈیولپ کر رہا تھا, تو آؤٹر پہ اٹیکس کے پلان تھے. پھر 1998 میں پاکستان کے ڈیٹونیشن سے پہلے احمد آباد انڈیا اور اسرائیل کا پلان تھا اسٹرائکس کرنے کے لیے. آپ دیکھیں بالاکوٹ میں جو اسپائس 2000 جو تھے وہ اسرائیلیز تھے. اب ریسنٹ آپ نے مارکے حق میں دیکھا جو ہیروپ ڈرونز تھے وہ اسرائیلیز تھے, اور 15 سے 20 لوگ جو وہاں اسپاٹ ہوئے سری نگر میں وہ اسرائیلیز تھے, وہ انڈیا کی مدد کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن دیکھیں کہ ہمارے لیے جو ایک میسج ہے کہ یہ کولیبریشن ایک جو ہے کہ انڈیا کوشش یہی کرے گا. اب فیوچر میں ایک قسم کی دیکھیں کہ جو ڈیولپمنٹ ایران میں ہوئی ہے اس طرح کے ایک سیٹ قسم کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ جو ان کی ہیوملیشن مارکے حق میں بنیاد مخصوص میں ہوئی ہے کہ وی ڈیفیٹڈ انڈیا 11 ٹائم بگر دین پاکستان ان 4 to 5 hours. تو وہ ہیوملیشن مٹانے کے لیے اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی وہ جنریٹ کر سکتا ہے. سو دیئر فور ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا ڈیفنس کو مزید مضبوط کریں, مزید پریکاشنز ہم لیں. لیکن ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے ہم نے کیا کرنا ہے, اور ڈسیسو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے پھر ماشاء اللہ آصف علی کی, اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پرائم منسٹر کی. تو پاکستان کے لیے یہ ہم نے مضبوطی سے ہمیں اور تمام سٹیپس لینے چاہیے, کیونکہ یہ گٹھ جوڑ بنا ہے. اب ایران کے طرف یہ گئے ہیں تو نیکسٹ یہ کوشش ہوگی پاکستان کو بھی اس طرح کے وہ سے کنفرنٹ کرے. لیکن پاکستان نے آلریڈی مارکے حق میں بنیاد مخصوص میں اپنی کیپیبلٹیز ہم نے ڈیمانسٹریٹ کی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم نے اپنے ریلیونس اسٹیبلش کی ہے. سو ایک میسج ہے کہ پاکستان جو ہے دیکھیں کہ آج جو ایران کے ساتھ ہوا ہے یا مسلم ممالک باقیوں کے ساتھ ہوا ہے, وہ پاکستان نے اپنا ایک ڈیسیسو لیڈرشپ کی وجہ سے ویک پریویلڈ اور دنیا مان گئی ہے, اور آج پاکستان کو ایٹ پار ود انڈیا دیکھا جا رہا ہے بیکاز آف آور جو ڈیسیسو لیڈرشپ. رائٹ, بہت شکریہ. رائٹ, بریگیڈیئر مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक। गुजरात में गुज़िश्ता रोज एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद में टेक ऑफ के बाद गिरकर तबाह हो गया था। इस तैयारे में अमले समेत जो है वो 242 मुसाफिर सवार थे। हादसे के वक्त तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। ये तैयारा टेक ऑफ के दौरान तवाज़ुन खो बैठा और गिरकर तबाह हो गया। अब अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आए इस हादसे में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। भारत ने एक तरफ तो तहकीकात का ऐलान कर रखा है, लेकिन हादसे का शिकार होने वाले इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड जो है वो मिल गए हैं, जबकि दूसरे ब्लैक बॉक्स की जो तलाश है वो जारी है। माहिरीन का यह कहना है कि इन हालात की वजह से मालूम हो सकेगा कि टेक ऑफ के फौरी बाद तैयारा क्यों और कैसे गिरा। हादसे का जो शिकार तैयारा था बोइंग 787, इसके लिए पहला मौका है कि इस मॉडल का कोई तैयारा किसी जानलेवा हादसे का शिकार हुआ है। ताहम ये जो तैयारा था 2011 में सर्विस में आने के बाद से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहा है। पता यह भी चला है भारतीय मीडिया के मुताबिक कि 2024 में बोइंग के इंजीनियर ने 787 ड्रीम लाइनर की पायदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि बोइंग कंपनी ने तैयारे की जो तैयारी है उसमें शॉर्टकट इख्तियार किया और इस वजह से जो है वो इसके तबाहकुन नताइज जो है वो सामने आ सकते हैं। बहरहाल इस हादसे के बाद भारत की जानिब से सोशल मीडिया पर कई मुतादिद जो वीडियोस हैं, फेक वीडियोस और तस्वीर भी गर्दिश कर रही हैं और एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया है कि तैयारे की जो तुर्क कंपनी है जिससे वो देखभाल कर रही थी और मरम्मत कर रही थी, लेकिन तुर्क खबर रसा एजेंसी ने जो है वो फैक्ट चेक ऑनलाइन ने इस दावे को बेबुनियाद करार दिया है और उनके मुताबिक कंपनी का एयर इंडिया से मुआहदा सिर्फ बोइंग 777 तैयारों की मुकम्मल मेंटेनेंस का है और उसके तहत ये तैयारे इस्तांबुल में मुरम्मत किए जा रहे थे। बहरहाल भारत का भी अपना एविएशन रिकॉर्ड जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में गुजरे सालों में जो है वो हादसा जो है वो पेश आ चुके हैं, लेकिन इस हादसे को तारीख का एविएशन की तारीख का भारत में सबसे बड़ा हादसा करार दिया जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इत्मान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।